بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائیں۔ درود پاک استغفار کثرت سے پڑھیں، توجہ دھیان محبت سے پڑھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی برکات شامل ہوں گی، کیونکہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے، اور اگر آپ اسے بہترین انداز سے کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ نہ صرف آپ بلکہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اب یہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں کاروباری بندہ تھا اور کاروبار میں ایک کے بعد ایک مجھے لاس ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کا میرا کام تھا میرے ہی علاقے میں کچھ اور لوگوں نے وہ کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنا شروع کیا، اور یہ ہوا کہ میرا کام دن بدن کم سے کم ہوتا گیا۔ اب مارکیٹ سے میں نے پیسے لیے ہوئے تھے اور مجھے آگے جو لوگ تھے انہیں بھی پیسے دینے تھے۔ کہتے ہیں کہ لاس اتنا زیادہ ہوا کہ مجھے اپنا کاروبار بند کرنا پڑا۔ مجھ پر آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب قرضہ تھا۔ مارکیٹ کے پیسے دینے تھے، لوگوں کے پیسے دینے تھے، کچھ رشتہ داروں سے پیسے لیے ہوئے تھے ان کو ریٹرن کرنے تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ جگہ میری اپنی پیمنٹ بھی پھنسی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے میرے پیسے دینے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اب اگر وہ میرے پیسے لوٹا دیتے تو کسی حد تک قرضے کا بوجھ کم ہو جاتا، لیکن بات ساری یہ تھی نہ جانے میرا کوئی گناہ، میری کوئی بری عادت، میری کوئی غلطی کوتاہی ایسی تھی شاید جس کے سبب سے میرا کوئی کام نہیں بن رہا تھا، کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ان دنوں کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ ساری رات میں جو ہوں جاگتا رہتا اور سوچتا رہتا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ دن میں کالز پہ کالز آتی، کوئی اپنے پیسے کا تقاضا کرتا، کوئی اپنی دوسری چیزوں کا تقاضا کرتا، کوئی دھمکی لگاتا۔ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق تو ہر کوشش کر لی تھی کہ کسی طریقے سے ان حالات سے نکل سکوں، لیکن کچھ بھی سلسلہ نہ بنا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بہت تھکا ہوا تھا، بے بس تھا، بالکل خاموش تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اکیلے بیٹھے بیٹھے دل سے استغفار نکلنا شروع ہوا۔ نہ کسی نے مجھ سے کہا، نہ میں نے کسی سے ذکر کیا، بس تنہائی تھی، اور اس وقت میرا رب میرے ساتھ تھا۔ باقی دنیا کے تو سارے لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے۔ کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے آہستہ آہستہ میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنا شروع کیا، اور کہتے ہیں جیسے جیسے استغفار کرتا گیا نا میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک تسبیح استغفار کی کرتا، درود پاک پڑھتا، پھر استغفار کرتا، پھر درود پاک پڑھتا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی، بس آنسو تھے، سچائی تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرا دل ہلکا ہو گیا، میرا بوجھ کم ہوا اور میں سو گیا۔ صبح مجھے کچھ بھی بدلا ہوا نہیں دکھا، کچھ چینج نہیں ہوا، کچھ بہتر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اب میری زبان پر استغفار جاری ہو گیا۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ پڑھتا رہتا، اور کچھ ٹائم کے بعد ایسے معاملات بنے کہ جن لوگوں کی طرف میرے پیسے پھنسے ہوئے تھے ان لوگوں نے میری رقم واپس کر دی۔ حالانکہ مجھے 1% امید نہیں تھی کہ وہ میری رقم لوٹائیں گے، لیکن بالکل ان ایکسپیکٹڈلی وہ لوگ آئے، انہوں نے میری رقم واپس کی۔ پھر ایک ایسا معاملہ طے پایا کہ جس سے میری زندگی کی کافی حد تک پریشانیاں کم ہوئی۔ کچھ ایسے معاملات طے پائے جو میرے گمان سے باہر تھے اور جنہوں نے بہت حد تک میرا بوجھ کم کر دیا۔ کہتے ہیں رفتہ رفتہ کر کے میرے دروازے کھلنا شروع ہوئے، دوبارہ سے آرڈرز ملنا شروع ہوئے، مارکیٹ میں دوبارہ سے لنک بننا شروع ہوئے، کاروبار دوبارہ شروع ہوا، اور یہ جو میرا قرضہ تھا کہ ایک لمحے یا ایک مہینے میں ختم نہیں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ کر کے قرضہ ادا ہونا شروع ہوا۔ اب جن لوگوں کی رقم میرے پاس تھی میں نے ہلکے ہلکے کر کے لوٹانا شروع کی، تو ان کی امید بن گئی کہ میں ان کی رقم لوٹا دوں گا، ان کا اعتماد مجھ پر واپس سے بحال ہوا۔ لیکن میں نے یہ چیز دیکھ لی، زندگی میں کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، استغفار آپ کا بند راستہ کھول دیتا ہے، استغفار آپ کے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ سیکھ لی ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل ہوتی ہے، اور وہاں سے رستے کھلتے ہیں، کام بنتے ہیں، ذریعے وسیلہ اسباب شامل ہوتے ہیں زندگی میں جہاں آپ کا گمان نہیں تھا۔ لیکن استغفار جب آپ پڑھیں تو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، آپ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں۔ استغفار کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں اور رب سے کہیں بس تو ہے، بس تو ہے، اور تو ہی ہے، اور تو ہی میرا یہ کام بنائے گا۔ کہتے ہیں پھر آپ کا گمان وہاں نہیں جائے گا جہاں سے آپ کی مدد آئے گی،
ایسے استغفار کی برکات ہیں۔ میرا 50 لاکھ کا قرضہ ادا ہوا، میرا کاروبار دوبارہ سے شروع ہوا، میرے مسئلے ختم ہوئے، میرے کام بننا شروع ہوئے، لوگوں نے پھر سے مجھ پر اعتماد کرنا شروع کیا، میری غیبی مدد ہوئی اور مجھے وہاں سے عطا ہوا جہاں سے مجھے گمان نہیں تھا۔